الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات ہم لوگوں کے اندر آج اتنی کامن ہو گئی ہے نا کہ دین صرف ہمارے لیے بس ایسے ہی کہ کوئی حیران کن چیز ہو، کوئی ایسی بات ہی ہو جیسے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ او اتنے سال سو گئے وہ اور پھر اٹھے، بہت ہی بڑی بات، بڑی عجیب بات ہو گئی۔ یہ ہم بھی دین کو نا آج اس طرح سے ہی لیتے ہیں کہ کچھ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی زبردست سی چیز ایسے آ جائے، کوئی دکھائیں، کوئی حیرت انگیز چیز، کوئی بھائی مثلا ہے آسمان کو دیکھ کے تو نہیں کبھی کہیں گے، لیکن آسمان پھٹ جائے تو پھر او بہت بڑی بات ہو گئی۔ اچھا چاند کو دیکھ کے کبھی حیران نہیں ہوں گے کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو بس بہت بڑی بات ہو گئی۔ اچھا جی بس دین کو چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا نا کوئی چمتکار سا ہم کچھ دکھاتے رہو تو پھر ہم بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے جی بادلوں پہ اللہ لکھا ہوا آ گیا، جی آلو کاٹا اس پہ محمد لکھا ہوا تھا، جی دیکھو کعبے کے اندر سے جی تلاوت کی آوازیں آ رہی، اور جی وہ انسان جو ہے چاند کی طرف گئے تو انہوں نے راستے میں اذانوں کی آوازیں سن لی، اور جی دیکھو وہ فلاں بندہ وہ اندھا تھا، وہ وہاں پہ اس نے جا کے کعبہ پہ دعا مانگی، اس کی بینائی اسی وقت واپس آ گئی۔ یہ کیا ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے؟ مطلب ایسی کوئی ہمیں باتیں چاہیے کہ جو حیران اور شدت ہمیں کر دیں، کوئی ایسا ہی کوئی چیز چاہیے، کوئی ایسی باتیں چاہیے تو پھر ہم بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھو تو تمہاری ارد گرد کتنی ایسی چیزیں ہیں، انسان اپنے جسم میں ہی دیکھ لے کتنا کچھ ہے ایسا جس کے اوپر آپ حیران رہ جائیں، اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں، وہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں لگتی، آپ کو کوئی بڑی بات نہیں لگتی، ایسے عجوبے دیکھنے کے لیے بس رہتے ہیں، وہ خود ہی بنا کے اتنا کچھ اللہ معاف کرے جی اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، اور ایسی باتیں، کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ جھوٹی باتیں بھی جی، وہ تو فلانے نے قرآن پڑھا، وہ جو فلانے ایکٹر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر سے ادھر چیزیں ملائیں گے، ادھر سے ادھر ملائیں گے، ادھر سے سین کاٹ کے ادھر رکھ دیا، ادھر سے کر دیا۔ کیوں ایسی چیزوں کی تلاش میں ہم؟ یہ بڑا خطرناک رویہ ہے کہ آلویز ایسی چیزیں چاہنا بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف ہیں، کیا یہ عجوبے نظر نہیں آتے کہ ایسی نشانیوں کی ضرورت ہو ہمیں ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان تازہ کرنے کے لیے، یا کسی کو ایمان لانے کے لیے؟ نہیں ضرورت ہے۔ دیکھو ان سمندروں کو، دیکھو ان مچھلیوں کو، دیکھو ان پرندوں کو، دیکھو ان جانوروں کو، دیکھو آسمان کو، دیکھو بارش کو، دیکھو انسان کے اپنے جسم کو، کتنا کچھ تمہیں مل جائے گا، اس کی طرف توجہ کرو۔ تو مت اس طرح کی چیزوں سے کو بہت کچھ سمجھیں، یا ایسی کچھ باتیں نکال کے لائیں، یا ایسی کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اشتہار دینے کی ایسی ضرورت نہیں پڑ جاتی، اور جو غلط باتیں نکال کے لاتے ہیں مت نکالیں، کیوں جھوٹ کرتے ہیں؟ اللہ کو نہیں ضرورت ہے ایسی کسی چیز کے لیے کہ وہ ایسے دکھائے تو لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اس نے دکھانا ہو تو وہ فرشتے اتار دے آسمان سے، تم سارے لوگ ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھی فرما دیا کہ اللہ نے نہیں دکھانی کوئی نشانی ان کو، پہلے ہم نے پڑھا ہے سورہ اسراء میں، جس نے ایمان لانا ہے ایسے ہی لائے، یہ قرآن کافی نہیں ہے نشانی، یہ معجزہ نہیں نظر آتا۔ تو وہ تم ان کو بڑی نشانی سمجھتے ہو کہ یہ بڑی عجیب تعجب والی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اللہ کی اور بہت نشانی ہے، اور یہی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، تو دونوں اس میں مانے آ گئے۔
اصحاب کہف جو ہے، کہف کے ساتھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یعنی ساتھی کسی کو کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی زیادہ عرصہ کسی کے ساتھ رہے یا دن رات کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کا قریبی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ اس کا ساتھی ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا کمپینین کہا جاتا ہے، ساتھی ہیں۔ تو کیونکہ وہ ساتھ رہتے ہیں نا، ایک ساتھ وقت گزارنا، تو غار بھی ان کا ساتھی بن گیا، کیونکہ وہ غار میں اتنا عرصہ رہے، ان کو غار والے کہہ دیا گیا، اصحاب کہف۔ اور رقیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ رقیم یہ چیز، لیکن دو چیزوں کو آپ کے سامنے صرف رکھوں گی۔ اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیں۔ رقیم رقم سے، رقم جیسے کہتے ہیں نا ہم رقم کی گئی چیز، یہ مرقوم سے کے معنی میں یعنی تحریر کی گئی۔ تو ایک تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اصحاب کہف، تو غار کے باہر ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ غار جب اٹھے تھے تو لوگوں نے ایک تختی لگا دی تھی غار کے باہر، کہ جس میں ان کے نام لکھے اور ان کے کچھ احوال لکھے۔ تو وہ تختی، یعنی رقیم سے مطلب ہے تختی جس کے اوپر لکھا ہوا، تو ان کو وہ تختی والے، رقیم والے کہہ دیا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے پاس ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کتاب ہو یا کوئی چیپٹر تھا جس میں ان کو اصحاب رقیم کہا گیا۔ تیسری بات ایک اور بھی جو ہے وہ آتی ہے، تین باتیں ہوں گئی، دو نہیں تین باتیں ہوں گئی، کہ ایک کتبہ تھا، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رقم کی گئی چیز، تو ایک سٹون ٹیبلٹ تھی جس پہ دین کی باتیں لکھی ہوئی تھی، عقیدہ لکھا ہوا تھا۔ تو ان کو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ اس ٹیبلٹ کو لے کے، اس تختی کو لے کے، اس سلیٹ کو لے کے یہ بیٹھتے تھے غار میں اور اپنے دین کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، جیسے آج ہم قرآن سیکھتے ہیں۔ تو ان کا ایسا تعلق تھا رقیم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب رقیم کہہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی صاحب القرآن کہا جا سکتا ہے؟ کسی کو ہم میں سے کسی کو قرآن کا ساتھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنا ہمارا وقت قرآن کے ساتھ گزرا جیسے ان کا رقیم کے ساتھ تھا؟ اور غار والے اس لیے کہ غار میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جایا کرتے تھے وہاں پہ، اور جا کے وہاں پہ یہ بیٹھ کے پھر پڑھا کرتے تھے۔ تو غار ان کی عبادت کی جگہ تھی اور رقیم ان کے لیے قرآن کی طرح تھا، اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا اپنے قرآن سے، اپنی کتاب سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، اور روزانہ کی بیسس پہ ہم بھی اپنی عبادت سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا ساتھی کہا جا سکے، یا کبھی کبھار ونس اوائل قرآن پڑھ لیا، یا ونس اوائل جب ٹائم ملا، جب کچھ دل کیا تو پھر عبادت بھی کر لی، کیونکہ اس سے انسان کے اندر جماؤ نہیں آتا۔ اس کے لیے روزانہ کی بیسس پہ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھی کہلائیں، کہ اس کا ساتھی تو قرآن ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی پھر مدد آتی ہے کہ جو اس طرح دین پہ استقامت کرتے ہیں، ایسے جمع ہوتے ہیں کہ آندھی آئے طوفان آئے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیکھے اس کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں بھی کیسے ان کو سیو کیا۔ یہ غار میں جاتے تھے عبادت کے لیے، یہ اپنی رقیم کو پڑھتے تھے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہ غار کیسا تھا، یہ کہف کیسا تھا؟ ویسا ہی تھا جیسے دنیا میں اور غار ہوتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ تو اس کے اندر کوئی سونے چاندی لگے ہوئے تھے، یا کوئی بہت ہی حسین غار تھا کہ اس کو بتایا گیا۔ لیکن وہ غار کتنا اسپیشل ہو گیا کہ قرآن میں ایک سورہ اس نام سے ہو گئی، اس کہف کے نام، غار کی صورت اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ کہف کا لفظ اتنی دفعہ ہے، آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ کتنا اسپیشل ہو گیا وہ غار۔ کیوں؟ کیا وہ غار اسپیشل تھا یا غار میں رہنے والے اسپیشل تھے؟ غار اسپیشل نہیں تھا، غار والے اسپیشل تھے۔
جن سے غار بھی اسپیشل ہو گیا. آپ دیکھیں جوتے سارے ہی پہنتے ہیں، کسی کے جوتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن مائیکل جارڈن اگر کوئی جوتا پہن لے تو اس کی نیلامی کتنے ہزاروں ڈالر میں ہوتی ہے. اس لیے کہ جوتا اسپیشل نہیں ہے، اس کے پہننے والا اسپیشل ہوتا ہے. تو غار اسپیشل نہیں، اس کے رہنے والے اسپیشل تھے، جن کی وجہ سے اس کی بھی اہمیت ہو گئی. ان کا کتا اسپیشل نہیں، مگر اس کو کتے کو رکھنے والے اسپیشل تھے، تو کتے کا نام بھی آ گیا قرآن میں، اس کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ وہ لوگ تھے، ان کی شان پتہ چلتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جو کفر اور شرک میں، اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اس سورت میں اور بھی قصے ہیں، جو اگلے میں نے قصے بتائے ہیں ان کے نام پہ نہیں ہے یہ سورت. سورت الجنتین ہو جاتا، سورہ موسیٰ و خضر ہو جاتا، سورہ ذوالقرنین ہو جاتا، وہ نہیں ہے. ایسے سارے قصوں میں کوئی نہ کوئی چیز کی قربانی دی گئی، لیکن جتنی قربانی ان نوجوانوں نے دی اتنی بڑی کسی نے بھی نہیں دی. باغ والے نے تبلیغ کی، روزانہ چلا پھرا، اس نے اپنے ساتھی کو بتایا، اس نے ایک قربانی دی. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، انہوں نے ایک قربانی دی، علم کا سفر طے کیا، ذوالقرنین بھی دنیا میں گھوما. لیکن یہ سارے لوگ واپس گھر آ جاتے تھے، مگر یہ نوجوان نکلے تو کبھی نہ آنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا. یہ پتہ ہے بہت امیر لوگوں کے، بعض کہتے ہیں وزیروں کے، امیر لوگوں کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنا گھر بار، اپنی جوانی، اپنا خاندان، اپنا کریئر، اپنا فیوچر چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. اس لیے ان کا قصہ سب سے پہلا ہے، اور ساری سورت انہی کے قصے کے نام سے موسوم ہے. اور یہ سورت جیسے میں نے آپ کو بتایا حبشہ جانے سے پہلے اتری تھی، تو صحابہ کو بھی ایک طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ ہجرت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے تو کچھ نہیں ہے. ایمان نہ جائے، جان چلی جائے. بعض لوگ اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ دین ایمان کی خاطر کچھ قربان کرنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھنڈا ٹھنڈا دین چاہتے ہیں، بس دین کا ٹھپا لگ جائے، باقی قربانی میں نے کوئی نہیں دینی. گھر چھوڑنا تو دور کی بات ہے، چند گھنٹے پورے ہفتے میں نکال لیں. اب ہمارے باقی کام کیسے ہوں گے؟ ہم جاب بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، آخر ہم دوسرے کام نہ کریں؟ دین کو سیکھنے کے لیے بس ہم لگا دیں اپنے گھنٹے. ہم مصروف لوگ ہیں، تو ہم تو یہ قربانی نہیں دے سکتے. تو اتنی قربانی بھی دینے کو کوئی تیار نہیں. ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے باقی کام بھی ہو جائیں گے، کہیں کمی نہیں آئے گی. مگر ان کو لگتا ہے یہ قربانی دے دی نا، ہماری زندگی رک جانی ہے، ہم سے قربانی کا تو کہو ہی نا. جبکہ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں اور اس میں یہی سیکھتے ہیں، دین کے لیے کچھ لٹانا پڑے لٹا دینا، گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، رشتے توڑنے پڑے توڑ دینا. ایمان نہیں جانا چاہیے. کچھ لگانے کا اس دین کے لیے یہ درس ملتا ہے. کچھ تو لگاؤ اللہ کے راستے میں. آپ کو کوئی گھر چھوڑنے کو تو نہیں کہہ رہا، وطن چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، غاروں میں جانے کو اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا. کچھ تو کرو، کوئی ہل جل تو ہو، کوئی حرکت تو ہو. اس صورت میں مسلسل حرکت ہے. آپ دیکھیں یہ بھی نکلے، باغ والے بھی، باغ والا ایک آدمی نکلا دوسرے کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، ذوالقرنین تو پوری دنیا میں گھوما. تو ہمیں درس نہیں ملتا کہ حرکت، اللہ کے راستے میں سرگرم عمل، ایکٹیو ہو جانا، کچھ کرنا. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے کچھ بس نام رکھ لیا اپنا، تو اب بس ٹھیک ہے مسلمان ہی ہے، دن رات ایسے ہی گزر رہے ہیں، اور ہی کاموں میں گزر رہے ہیں. حرکت تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کی خاطر نہیں، اس کے دین کے لیے نہیں. کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کہیں سرگرم عمل نظر نہیں آتے.
کیا آج تک ہم نے قرآن پڑھنے سیکھنے کے لیے کوئی وقت لگانے کا سوچا کہ ہم پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ہم نے وقت دینا؟ سب سے پہلے آگے پوچھتے ہیں کورس کتنے سال کا ہے، کب ختم ہوگا؟ اگر کہہ دیں کہ بھئی 5 سال لگیں گے یا 6 سال، ہائے وہیں پہ ہائے نکل آتی کہ ہائے ہائے اتنا دیر، ہماری زندگی کا اتنا حصہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو دن رات اسی کے اندر جٹا دینا ہے کسی نے، اور اب ان بیچاروں سے کچھ ہوگا ہی نہیں، جیسے ان کو کوئی باندھ دیا ہے۔ اتنی مشکل، اتنی مشقت اس قرآن کے بارے میں ہمارے خیالات ہیں، جس کو کہا گیا اس کے اوپر الحمدللہ کہو۔ کیا ہم نے اپنی فیملی تک بات پہنچانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کی، کچھ ہل جل کی؟ کیا کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کا راشن پانی ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا؟ کچھ اللہ کے دین کے لیے کچھ تو کریں نا، اللہ کے راستے میں کچھ تو وقت لگائیں، کچھ مال لگائیں۔ کفر کے اس ماحول میں ہم نے آگے دین کو پہنچانے کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے؟ کہیں کوئی پیسہ لگایا، کہیں کوئی فکر کی، کہیں کوئی کوشش کی، کہیں کوئی ذرا سا ہل جل کی ہے؟ تو دیکھیں وہ لوگ کیسے نکلے، کیسے انہوں نے اپنا آپ لگا دیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے وقت کی بات ہے۔ بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی، لیکن ایسا زیادہ یہ اوتھینٹک بات نہیں لگتی، اس لیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو یہ یہود کا دور تھا، اور یہودی تو بہت زیادہ خلاف تھے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو یہودی تو بہت خلاف تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہودیوں نے تو نہیں کہنا تھا کہ آپ جا کے ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی تو نہیں لگتی یہ بات، ان سے بھی پہلے کی لگتی ہے۔ بہرکیف کوئی بھی دور تھا لیکن بہت پرانا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصحاب الکہف بھی تھے اور اصحاب الرقیم بھی تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اہل القرآن کے نام سے پہچانے جائیں، اور اہل القرآن کے نام سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے، قرآن والے، قرآن کے ساتھی، قرآن کے ساتھ وقت لگانے والے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جب انہوں نے پناہ لی، جب وہ لوٹے پناہ لی انہوں نے جا کے، کنہوں نے؟ فتیہ نے، نوجوانوں نے۔ یہ جوانی کی جو ایج ہے یہ تو فتیہ کہتے ہیں 15-16 سال سے لے کے 33 ایئرس کی عمر تک، بالکل یعنی آپ جوان ہیں، اسٹرانگ ہیں، انرجیٹک ہیں، تو اس وقت کو فتیہ جوانی کہتے ہیں۔ وہ کہف میں پناہ لی انہوں نے۔ کیوں پناہ لی تھی؟ اب ایکسٹرا باتیں نہیں قرآن بتاتا، اس کی ڈیٹیل آگے بھی آئے گی، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری جو قوم تھی نا وہ شرک میں مبتلا تھی، کفر میں مبتلا تھی، اور جب قوم نے دیکھا کہ ہم تو عبادت کرنے جاتے ہیں اور یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں آتے، اور یہ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے جب وہ اپنے ٹیمپلز میں جاتے تھے عبادت کے لیے، تو جب ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو ایک دن ان کو آپس میں ایک دوسرے کو مل گئے، اور ایک نے کہا کہ بھئی تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتا، دوسرے نے بھی یہی کہا۔ اس طرح سے آپس میں یہ ایک ان کی بانڈنگ بن گئی، اور انہوں نے مل جل کے جب ایک دوسرے سے بات کی تو پتہ چلا کہ سارے ہی جو ہے وہ توحید پہ ہیں۔ تو جو ان کا بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، وہ بڑا سخت تھا، بڑا سرکش تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ بڑے ظلم کرتے تھے، اور وہ شرک کی تعلیم کرتا تھا، اور سب سے بت پرستی کراتا تھا کہ سب انہی کو پوجو۔ تو جب یہ نوجوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اسی میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ سب دیکھا تو ان کے دل میں یہی آیا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، بات لوگوں کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو اس طرح سے توحید کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے دین پہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں کیونکہ کس نے شکایت بھی لگا دی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، اس ٹائم کے اندر تم مجھے بتا دو کہ تم نے کیا دین ایمان اپنے لیے کرنا ہے، کس پہ تم ہو۔ اب جو ان کو موقع ملا تو سمجھ لیں ایک ضمانت کے اوپر ان کو رہائی ملی، اور اس میں یہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے، اور بھاگ کے انہوں نے غار میں پناہ لی، کیونکہ اب یہ کیا ہیں؟ موسٹ وانٹیڈ ہو گئے ہیں۔ یا تو جا کے
یہ ان کی بات مان لیں اور شرک کریں اور بتوں کو پوجیں، اور یہاں پھر یہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اور کچھ راستہ نہیں ہے. اب موت ان کا پیچھا کر رہی ہے. دیکھ لیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، جب دین کو خطرہ محسوس ہو تو اس وقت ایسے کسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے میرا ایمان سلامت نہیں رہے گا، تو وہاں سے نکل جاؤ. ہجرت کرنے کا حکم ہے. اور حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال، ممکن ہے کہ بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے اور وہاں رہے سہے اور اپنے دین کو بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے. تو ایسے حال میں لوگوں سے پھر الگ ہو جانا، تو یعنی دجال کا جب وقت آئے گا تو پھر تو یہی ہوگا نا. تو اب انہوں نے بھی کیا کیا، یہ تو صورت ہمیں، یہ 10th آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ پناہ لو پھر جا کے غار میں. ٹھیک ہے. اور جب وہاں گئے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اچھا سبحان اللہ، دیکھیں جاتے ہی ایسے نہیں کیا انہوں نے بیٹھ کے کہیں ہائے بتاؤ اب کیا کرنا ہے، ہائے ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے، اللہ تو کہاں ہے، تو ہماری مدد نہیں کرتا، ہائے اللہ ہم تو تیری خاطر ہی کر رہے تھے، اب ہماری کیا یہ سزا ہے کہ ہم اس طرح ہوں اور ہماری مدد ہی نہیں آ رہی ہمارے لیے، اور ہم یہاں پہ آ کے چھپے بیٹھے اپنی جانیں بچانے کو یہ کر رہے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں ایسی بات. نہ اللہ سے کوئی بدزنی، نہ کوئی مایوسی، نہ کوئی ایسے گلے شکوے شکایتیں. ہم تو ذرا سا کام کر لینا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہائے ہم نے تو پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا. تو وہ بیٹھتے ہی کہتے ہیں، فا کا لفظ بتا رہا ہے اسی وقت انہوں نے کہا، فوراً دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یعنی ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایسے نہیں کیا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے، اللہ اب ہمیں بچا لینا، اب تیرا کام ہے ہمیں بچانا. وہ انہوں نے ایکشن بھی کیا ہے، سبب بھی اختیار کیا ہے، اور پھر اب دعا بھی کر رہے ہیں. دوسری کیا دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس سے انسان ایمان لے کر آتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کو ملے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایون جنت بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملے گی. تو وہ رحمت مانگتے ہیں، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ ہمیں اپنے پاس سے ہدایت عطا فرما، ہدایت کا سامان کر دے، ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے، ہماری سچویشن کو صحیح کر دے، ہمارے حالات کو بدل دے. یہ وہ مانگ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فتیہ کا لفظ استعمال کیا، آگے بھی فتیہ تو ان کی بات آئی. تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا اِذْ أَوَىٰ إِلَى الْكَهْفِ، جب پناہ لی غار میں. پہلے اصحاب الکہف تو بتا دیا گیا، اب فتیہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت، فتیہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے، جوان لوگوں تھے، ان کی جوانی کو مینشن کیا گیا. ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ایمان لانے والے تھے نا وہ سارے نوجوان تھے، صرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ سینئر موسٹ صحابہ تھے، باقی سارے بالکل ینگ تھے. اسی لیے تو کافر کہتے تھے نا کہ یہ یوتھ ہے، اس کو کیا پتا، یہ امیچیور لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، ان کے ساتھ ایسے ہی لڑکے سے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پکے ہو چکے تھے، ان کے خیالات بھی پکے ہوتے ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ینگ جب اللہ کی طرف آ جائیں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ینگ کے اندر نا انرجی ہوتی ہے. ینگ جو لائف کے اندر انسان اللہ کی طرف آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شیڈ ہی نہیں ہوگا، اس دن کچھ لوگ ہوں گے وہ بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو سایہ ملا ہوگا. اور وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت کی، جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جوانی میں اللہ کی طرف آئے ہیں. وہ بڑھاپے میں تو پھر انسان آ ہی جاتا ہے، لیکن جوانی کا ٹائم آپ دیکھیں، اس کے ہارمونز کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہارمونز کتنے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے دماغ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان کے اوپر جو گناہ میں نہیں پڑتا. اس کے یعنی جذبات کا جوش ہے، خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا، انسان میں انرجی بھی اتنی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی امنگ بھی بہت ہوتی ہے، اس کو اپنا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، کریئر نظر آتا ہے، اس کی زندگی پڑی ہوئی آگے، وہ اس زندگی کو دیکھتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے.
وہ اس کا دھیان اس طرف کم ہی جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف آئے. تو جب اتنا جوش ہوتا ہے نا اس کے اندر، تو وہ جوش کے اندر پھر جیسے آج آپ دیکھ لیں نوجوان ہے تو اس کے کیا ہے شوق، ایٹ آؤٹ کرو، موویز پہ چلے جاؤ، ہلا گلا فلاں، یہ چیزیں ہیں. لیکن وہ دیٹس واٹس اپریشیبل کہ وہ آپ دیکھیں ان کی عمر کیا تھی، اور وہ اس عمر میں اللہ کی طرف آئے جس وقت لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، جس وقت لوگ کسی اور ہی ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں. اور نوجوان لڑکے ہیں تو لڑکیوں کی طرف دھیان ہے، لڑکیاں تو کچھ اور طرف، فیشن، لباس، یہ وہ چیزیں وہ ان کے دماغ پہ چھائے ہوتے ہیں. تو کئی الٹی سیدھی حرکتیں پھر نوجوان کرتے ہیں. اسی لیے آج دیکھیں آپ یہ فتنہ جو ہے، آج نوجوان زیادہ فتنوں میں پڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اندر جوش بہت ہوتا ہے، ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس لیے آپ سارے جو فتنے، یہ بے حیائی کے، یہ جو ساری چیزوں کے فتنے ہیں، وہ نوجوانوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ عمر جس میں انسان کچھ اور ہی چیزوں میں مگن ہوتا ہے، اس عمر میں وہ اللہ کی طرف آئے ہیں. اس عمر میں ان کو اتنا ان کے اندر جذبہ ہے، اتنا ان کے اندر خیال ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کو کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے اب ہم اس ملک میں ہیں، یہ تو ایسا کر رہے ہیں تو اب ہم کچھ تخریبی کاروائیاں شروع کر دیں، کہیں خودکش حملے کر رہے ہیں، کہیں قتل و غارت شروع کر دیں، مار دھاڑ شروع کر دیں. کیونکہ اکثر نوجوانوں کے اندر یہ بھی جوش آ جاتا ہے، جذبات میں آ کے وہ تو کہتے ہیں پھر اب ہمیں جان کی بھی نہیں پرواہ، پھر وہ الٹی سیدھے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سمجھداری کا کتنا ثبوت دیا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. اور یہ بھی نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے، انہوں نے اپنی ڈائریکشن صحیح رکھی. پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک جیسے تھے نا تو ایک جیسے مل گئے. اسی طرح جہاں پہ بھی لوگوں چاہتے ہیں اپنا ایمان بچائیں، وہ ایک جیسے لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں، ایک دوسرے سے ملے جلے، ایک دوسرے کے اندر رشتے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس سے ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تبھی ہوگا نا، ایک اپنی کمیونٹی بنا لے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب مصیبت میں پڑیں، جب مشکل میں آئیں تو سبب تو اختیار کریں مگر دعا کو نہ چھوڑیں. آپ بیمار ہیں نا، علاج کرائیں، ضرور کرائیں، مگر دعا کو نہ چھوڑیں. آپ کو رزق چاہیے، نوکری تلاش کریں، دعا کو نہ چھوڑیں. آپ کو امتحان میں کامیابی چاہیے، اس کے لیے پڑھائی کریں، لیکن دعا کو نہ چھوڑیں. تو یہ دعا بہت بڑی چیز ہے، اور ہر قدم پہ دعائیں کرتے رہیں. تو وہ دعا میں اسپیشلی رحمت مانگ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کی سچویشن کیا ہے، بھاگے دوڑے، چھپتے چھپاتے، پتہ نہیں کیسے پہنچے ہوں گے وہ غار تک، کیسے وہ آ کے چھپ گئے. سبحان اللہ. حالانکہ گھروں میں ان کے کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے ان کے گھر میں، بھوکے نہیں مار رہے، امیر کبیر خاندانوں کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس لیے یہ دعا بہت پیاری دعا ہے جو انہوں نے مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اپنی رحمت ان کے اوپر نچھاور کی. کیسے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. پھر تھپکی دے دی ہم نے ان کے کانوں پہ غار میں کئی سالوں تک تھپکی دے دی. کتنے سالوں تک یہاں نہیں بتایا، یہ آگے بتایا جائے گا. یہاں پہ اور کوئی ایسی تمہید ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، لمبی چوڑی بات نہیں کی گئی. تھپکی دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ. یعنی جیسے ماں تھپک تھپک کے سلاتی ہے نا بچے کو، تو کان پہ آپ نے دیکھا تھپکی دیتی ہے ایسے. اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے ان کو سلا دیا. اور آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے کہ سونے کے لیے انسان اپنی آنکھوں کو چاہے کور نہ کرے، ہم تو چادر لے کے سونے کی کوشش کرتے ہیں نا، چاہے آپ کی آنکھیں کور نہ ہوں، لیکن ڈیپ سلیپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کان بند ہوں، آوازیں نہ آئیں. تو سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سلایا
کہ ان کے کانوں کو بند کر دیا, کانوں پہ تھپکی دے دی, کانوں میں جیسے کچھ رکاوٹ ڈال دی ہے نا کہ وہ اٹھے نا, ڈیپ سلیپ میں چلے گئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور اتنی ڈیپ سلیپ کے کئی 100 سال گزر گئے. ثم بعثناہم, پھر ہم نے اٹھایا ان کو. بعثنا کہتے ہیں موت سے زندگی, مر کے جی اٹھنا, لیکن یہ لفظ اس لیے آیا کہ نیند بھی موت کی بہن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بتانا تھا, یہ بھی ساتھ ان کا عقیدہ صحیح کرنا تھا. تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, اللہ نے ان کو اٹھا دیا تو تمہیں کیوں نہیں اٹھا سکتا. تو ان کو باسنا, ان کو سمجھ لو کہ موت کے قریب جا کے پھر ان کو اٹھایا. لِنَعْلَمَ, تاکہ ہم جان لیں, ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا, کہ کون سا گروہ ایسا ہے جو یاد رکھتا ہے کہ کتنی گنتی یہ رہے, کتنی مدت تک سوئے رہے. لِنَعْلَمَ, یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تو اب اللہ نہیں جاننا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھانا ہے. اور حزبین کون ہے, 2 گروہ کس میں ہو گئے, اس کے بارے میں بھی مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ نوجوان ہی 2 گروپ میں ہو گئے. ایک نے کہا ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں, یہ آگے جا کے آپ کو آیت میں پتہ چلے گا, اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آیت 19 میں آ رہی ہے, وہ اس کی تفسیر ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ نہیں, ہم تو اللہ کو بہتر پتہ ہے ہم کتنا سوئے ہیں, لگتا ہے زیادہ سوئے ہیں. دوسرا اس کے حزبین کون ہو گئے, جب یہ لوگ اٹھے تھے نا تو اس زمانے کے لوگ 2 گروہوں میں ہو گئے, وہ کنفیوز ہو گئے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں. تیسرے یہود میں اختلاف تھا یہ کتنا عرصہ سوئے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اصحاب کہف ایگزیکٹلی کتنا عرصہ سوئے ہیں. یہ تو پتا تھا لمبا عرصہ سوئے ہیں, مگر کتنا یہ نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو تم تو ہمارے نبی سے پوچھتے ہو کہ ان کا حال بتائیں, تمہیں تو خود بھی ان کا پورا حال نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے ان کی مزید ڈیٹیل کہ یہ کیسے پیارے نوجوان تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کا قصہ یہاں پہ بیان کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.